بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے قانون پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے برِ صغیر کی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ قانون تھا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947، جو صرف ایک دستاویز نہیں تھا بلکہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا، جہاں سے ایک نئی قوم نے جنم لیا اور دوسری طرف ایک پرانا نظام ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس قانون نے پاکستان کو صرف نقشے پر ایک لکیر کے ذریعے الگ نہیں کیا، بلکہ قانونی، سیاسی اور سماجی طور پر ایک بالکل نئی حقیقت کو جنم دیا۔ برٹش حکومت نے کئی دشکوں تک برِ صغیر پر حکمرانی کی۔ اس دور میں لوکل عوام کے پاس نہ مکمل اختیار تھا، نہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے کا حق۔ لیکن 20ویں صدی کے آخری حصوں میں جب آزادی کی تحریک تیز ہوئی، مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے دو قومی نظریے کو بنیاد بنا کر ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ جذباتی نہیں تھا بلکہ قانونی اور سیاسی بنیادوں پر مبنی تھا۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 نے یہی بنیاد فراہم کی۔ اس قانون کے تحت برٹش حکومت نے 15 اگست 1947 کو اپنی حکمرانی ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور برِ صغیر کو دو آزاد ریاستوں پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم کر دیا۔ قانونی طور پر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ برٹش پارلیمنٹ نے اپنی سپریم اتھارٹی خود ختم کر دی۔ مطلب یہ کہ اب لندن کا کوئی قانون برِ صغیر پر لاگو نہیں ہوتا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس زمین پر رہنے والوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے کا حق ملا۔ پاکستان کے لیے اس قانون کا پہلا اور بنیادی اثر یہ تھا کہ وہ ایک سوورن ریاست بن گیا۔ سوورن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک اپنی فارن پالیسی، اپنا قانون، اپنی فوج اور اپنا نظام خود چلاتا ہے، کسی باہر کی طاقت کے نیچے نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں ایک ٹوسٹ تھا۔ پاکستان آزاد تو ہو گیا تھا، مگر اس کے پاس اپنا مکمل قانونی ڈھانچہ ترنت موجود نہیں تھا۔ اس لیے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ نے یہ بھی طے کیا کہ جب تک پاکستان اپنا نیا آئین نہیں بنا لیتا، تب تک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو تھوڑی تبدیلیوں کے ساتھ لاگو رکھا جائے گا۔ یہاں سے پاکستان کے قانونی سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ سوچو بھائی، ایک نیا ملک لیکن قانون پرانا۔ یہ ایک عجیب حالت تھی، مگر اس کے بغیر سسٹم چل ہی نہیں سکتا تھا۔ کورٹس، سول سروس، پولیس، ریونیو سسٹم، سب کچھ کسی نہ کسی قانونی بنیاد پر چلنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ نے پاکستان کو ایک ٹیمپریری قانونی فریم ورک دیا، جہاں سے وہ اپنا مستقبل کا نظام خود ترتیب دے سکتا تھا۔ سیاسی پہلو اور بھی زیادہ گہرا تھا۔ اس قانون نے قائد اعظم کو پاکستان کا پہلا گورنر جنرل بننے کا قانونی راستہ دیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک ایسی اتھارٹی آ گئی جو پہلے صرف برٹش کراؤن کے پاس ہوتی تھی۔ یہ اتھارٹی سمبولک نہیں تھی بلکہ پریکٹیکل تھی۔ انہوں نے کیبنٹ بنائی، بیوروکریسی کو آرگنائز کیا اور نئی ریاست کے لیے پالیسی ڈائریکشن سیٹ کی۔ لیکن بھائی، یہاں کہانی سموتھ نہیں تھی۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ نے برِ صغیر کو تقسیم تو کر دیا، مگر ایسٹس اور لائبلٹیز کی فیئر تقسیم ایک الگ جنگ تھی۔ فوج، ٹریجری، ریلویز، آفیسز، فائلز، سب کچھ بانٹنا تھا۔ پاکستان کو جو حصہ ملنا چاہیے تھا وہ بھی کئی مرتبہ ڈیلے سے ملا۔ اس کا سیدھا اثر پاکستان کی اکانومی اور ڈیفنس پر پڑا۔ سوچو، ایک نیا ملک اور ٹریجری خالی۔ یہ بھی اس قانون کا انڈائریکٹ سیاسی اور معاشی اثر تھا۔ پھر آتا ہے سب سے دردناک پہلو، ہجرت اور فسادات۔ قانونی طور پر تقسیم ایک لات میں ہو گئی، مگر زمینی حقیقت نے لاکھوں لوگوں کی زندگی الٹ کر رکھ دی۔ کروڑوں لوگ ادھر سے ادھر ہوئے، لاکھوں مارے گئے۔ یہ قانون لیگل ٹیکسٹ تھا، لیکن اس کے پولیٹیکل اور سماجی کانسیکوینسز خون سے لکھے گئے۔ پاکستان کو آزادی تو ملی، مگر ساتھ ہی ایک میسو ریفیوجی کرائسس بھی ملی۔ اس کرائسس نے پاکستان کی پالیٹکس کو شروع سے ہی سروائیول موڈ میں ڈال دیا۔ حکومت کا پہلا فوکس کانسٹیٹیوشن یا لانگ ٹرم پلاننگ نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو بسانا، کھانا دینا اور لا اینڈ آرڈر قائم رکھنا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئین سازی لیٹ ہو گئی۔ پاکستان نے اپنا پہلا آئین 1956 میں جا کر بنایا۔ یہ ڈیلے بھی انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے آفٹر میتھ کا حصہ تھا۔ قانونی طور پر ایک اور اہم بات یہ تھی کہ پرنسلی اسٹیٹس کا مسئلہ۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ نے یہ رول سیٹ کیا کہ تمام ریاستی علاقے پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ جوائن ہونے کے لیے آزاد ہوں گے۔ یہیں سے کشمیر، جوناگڑھ اور حیدرآباد جیسے مسائل پیدا ہوئے۔ کشمیر کا مسئلہ آج تک زندہ ہے اور اس کی روٹ سیدھا 1947 کے قانونی فریم ورک میں جا کر ملتی ہیں۔ اگر ہم آج کے پاکستان کو دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ صرف تاریخ کا ٹاپک نہیں بلکہ ہماری پولیٹیکل ڈی این اے کا حصہ ہے۔ ہماری فیڈرل سٹرکچر، ہماری سول سروس، ہماری جوڈیشری، سب کی بنیاد اسی دور میں رکھی گئی۔ یہ قانون ایک بے جان کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ ایک ایسا بیج تھا جس سے پورا نظام اگایا۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 نے پاکستان کو آزادی کا دروازہ تو کھول کر دیا، لیکن اس دروازے کے اس پار صرف روشنی نہیں تھی، اندھیرا بھی تھا، مشکلات بھی تھیں اور قربانیاں بھی۔ یہ قانون ایک بلیسنگ بھی تھا اور ایک برڈن بھی۔ بلیسنگ اس لیے کہ اس نے ہمیں ملک دیا، برڈن اس لیے کہ اس نے ہمیں ایسے مسائل بھی دیے جو ہم آج تک کیری کر رہے ہیں۔
مگر بھائی سچ یہ ہے بنا اس قانون کے پاکستان کا وجود ہی پاسبل نہیں تھا. یہ ہماری قانونی پیدائش کا سرٹیفکیٹ تھا اور ہر قوم کو اپنی پیدائش کی کہانی یاد رکھنی چاہیے تاکہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر بہتر مستقبل بنا سکے. پاکستان زندہ باد.